اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیٹ ورک چینل۔ اس وقت ہم موجود ہیں قصبہ خیر آباد کے مسواسی محلے میں، اور میرے ساتھ خیر آباد کے عالم مفتی آفتاب عالم ندوی خیر آبادی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں عید الاضحیٰ کیا ہے اور بقرعید کیا ہے۔ جی مفتی صاحب، بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ دیکھیے اسمار بھائی، عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں، جی ایک سوال ہے یہ۔ تو یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کم و بیش 80 سال کے اوپر عمر میں آپ کو بیٹا دیا، اس کے بعد جب وہ بیٹا اس لائق ہو گیا، چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، اچھی خاصی عمر اس بیٹے کی ہو گئی، بعض حضرات کہتے ہیں 8 سال، بعض حضرات اس سے زیادہ کی بھی عمر بتاتے ہیں۔ جی جب اس عمر میں بیٹا ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے سے جب ملاقات کی اور رات گزاری، تو آپ نے رات میں خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نے صبح اپنے بیٹے سے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ میرے بیٹے، میرے ببوے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میرے بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے؟ جس کو کلام اللہ نے یوں کہا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے ببوے، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو فرما بردار بیٹے نے اپنے ابا جان کو حکم دے دیا خوشی خوشی۔ معلوم ہے کیا فرمایا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا آپ وہ کام کر گزریے جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور ان قریب آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اب کیا تھا، ابا جان خوش ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب باپ بیٹے تیار ہونے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ ماں بھی خوش ہے قربانی پر، بیٹا بھی خوش ہے قربان ہونے پر، اور باپ بھی خوش ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو قربان کر دیں گے۔ یہ تینوں کی خوشی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مینا آ جاتے ہیں۔ مینا میں آنے کے بعد اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں۔ تو بیٹے نے ایک بات کہی کہ ابا جان، ایسا لگتا ہے کہ آپ بار بار چھری چلا رہے ہیں، شاید میری آنکھ آپ کی آنکھ سے ٹکرا رہی ہے، تو کچھ رحم آپ کے دل میں میرا آ رہا ہے، آپ ایسا کیجئے مجھے الٹا لٹا دیجئے، سینے کے بل لٹا دیجئے، اور آپ میرے پیر کو رسی سے ہاتھ کو باندھ دیجئے، اس کے بعد آپ ذبح کیجئے۔ آپ نے ایسا ہی کیا کہ آپ نے سینے کے بل بیٹے کو لٹایا، اس کے بعد میں آپ نے پیٹھ کے اوپر اپنے پیر رکھے اور بال پکڑے اور چھری چلائی، لیکن وہ چھری نہ چلی۔ اب ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ کہ یا اللہ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ اے اللہ میں تو تیری محبت میں قربانی دے رہا ہوں، آج یہ چھری نہیں چل رہی ہے، میرا بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، میں ذبح کر رہا ہوں، یا اللہ مدد فرما۔ فوراً غیبی آواز آتی ہے جس کو قرآن کریم نے اللہ نے یوں فرمایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی اب اس کو ذبح کرو، کیا نہیں دمبا، جنت سے دمبا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیج دیا کہ جبریل جاؤ میرے دوست ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، گردن پہ چھری چلا دی ہے، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، اب قربانی اس دمبے کی ہوگی۔ اور جیسے ہی وہی چھری دمبے پہ چلی وہ دمبا ذبح ہو گیا، بس یہیں سے یہ قربانی شروع ہو گئی۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھیں ظاہر میں تو قربانی دمبے کی ہو رہی ہے، لیکن اصل قربانی تو محبت کی قربانی ہے،
اصل قربانی تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا. ہم اللہ کے بندے ہیں. اصل قربانی یہ ہے کہ جب جانور پر ہم چھری چلا رہے ہوں، جب جانور پر ہم چھری چلا رہے ہوں تو ہم اندر سے یہ کہہ رہے ہوں، اے میرے اللہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، تیری نافرمانی نہ کروں گا، تیرے حکموں کے مطابق چلوں گا، تیرے محبوب نبی کے نقش قدم کے مطابق چلوں گا، تیرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کروں گا، اپنے ماں باپ سے محبت کروں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کروں گا. ہاں، پڑوسی میں چاہے ہمارے مسلمان بھائی ہوں، ہندو بھائی ہوں، ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے انسانیت کے ناطے ہم سب کا حق ادا کریں گے. جس طریقے سے گوشت کے متعلق اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیا یہ بقرعید کا گوشت، کیا یہ عید الاضحیٰ کی قربانی کا گوشت کیا ہم اپنے ملکی بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ ہاں، ہم کہتے ہیں خوب دیجئے. ہمارے ملکی بھائی جو کھانا چاہیں وہ بھی گوشت کھا سکتے ہیں، وہ بھی گوشت کھا سکتے ہیں. پتہ یہ چلا قربانی نام یہ ہے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دینا، اس کا نام قربانی ہے. ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہوں، اس کا نام قربانی ہے. ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، اس کا نام قربانی ہے. جھوٹ، رشوت اور بیاس کے چیزوں سے اور مالوں سے بچ رہے ہوں، اس کا نام قربانی ہے. لڑائی جھگڑوں سے بچ رہے ہوں، ایک دوسرے کو ستانے سے بچ رہے ہوں، غرور، کینہ، کپٹ سے بچ رہے ہوں، اس کا نام قربانی ہے. پھر میرے بھائیوں دیکھو سنو، یہ قربانی جب اس طرح ادا ہوگی تو پھر قربانی کا مقصد حل ہو جائے گا. قربانی کا مقصد یہ تھوڑی نہیں ہے کہ 3 دن ہم نے 10 اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو ہم نے بکرا ذبح کر لیا، بھینس ذبح کر دی، پورے سال جیسے چاہے رہے. نہیں، پورے سال ہمیں ایک اچھے انسان اور سنت نبوی کے مطابق، توحید خالص کے مطابق زندگی گزارنے والا عمل سیکھ کے ہم رہیں گے. اس کا نام اصل قربانی ہے. مفتی صاحب، جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کے کتنے حصے کرنے چاہیے تقسیم؟ دیکھیں، قربانی چاہے ہم اپنے بکرے کی کر رہے ہوں جی یا بھینس میں 7 حصے ہوتے ہیں، جی ان میں سے ہمارا حصہ جب ہمارے گھر میں آئے تو ان حصوں کو ہم 3 جگہ تقسیم کریں. ایک ہم خود اپنے گھر والوں کو کھلائیں، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں. دوسرا حصہ ہم اعزاء اقربا، دوست و احباب کو دے دیں. اور تیسرا حصہ ہم غربا میں تقسیم کرتے ہیں، غربا میں تقسیم کرتے ہیں. یہ قربانی کے گوشت کی یہ عمل مستحب ہے. جی مفتی صاحب، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ دیکھیں، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو اور ضرورت اصلیہ سے زائد مال ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو. جیسے کہ آج کے حساب سے اگر آپ 52.5 تولہ چاندی کی ریٹ معلوم کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 39 سے 40 ہزار کے آس پاس ہوگی. جس کے پاس اتنا ہو، سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے. زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں نصاب یعنی سونا چاندی ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اس پر سال گزر جائے. اس میں نہیں ہے. اس میں اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، سال گزرے یا نہ گزرے، ابھی موجود ہے، 10 کو موجود ہے، 11 کو موجود ہے، 12 کو موجود ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو قربانی کرانا واجب ہے. اب وہ مرد ہو یا عورت، عورتوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. عورتیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جہیز کا سامان لاتی ہیں جو ضرورت اصلیہ سے بہت زیادہ سامان زائد بھی ہوتا ہے. اسی طرح چاندی بھی ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ قربانی کرانے میں اکثر دیکھا گیا پیچھے رہتی ہیں. ان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ان پر بھی قربانی واجب ہے، ان کو بھی قربانی کرانی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرائے تو وہ میری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. اسمار بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے ہم لوگوں کو قربانی کرانا چاہیے. قربانی کے دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ جانور کی خون کو بہانا یعنی قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے. قربانی کے پیچھے 2 راز چھپے ہیں، ایک تو ہم بہادر ہو جاتے ہیں اور دوسرے یہ ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس لیے قربانی ہے. مفتی صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو اس کی جو کھال ہے یا اور بھی جو اس میں سامان نکلتا ہے وہ زیادہ تر سڑکوں پہ یا باہر پھینک دیا جاتا ہے، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو کھال کی بات ہے،
دیکھیے جہاں تک کھال کی بات ہے تو کھال قربانی کے جانور کی کھال خود استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بیچتا ہے تو اس کا پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا، کسی غریب کو دینا ہوگا۔ قربانی کا جو ملبہ ہے جیسے خون ہے، ہڈیاں ہیں، اور بھی جو ملبہ نکلتا ہے، اس کو ہم انسانیت کے ناطے اپیل کرتے ہیں سارے مسلمانوں سے کہ جہاں اپنے اپنے علاقے میں نگر پالکا کی طرف سے یا پردھان جی کی طرف سے جہاں جہاں گڈھے کھود دیے گئے ہیں اس میں ڈال دیں، اور تالابوں میں نہ ڈالیں، اس سے بدبو پھیلتی ہے۔ اسی طریقے سے نالیوں میں اگر ہم خون بہا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پانی ڈال دیں کہ خون کہیں پتہ نہ چلے۔ اسی طریقے سے جو ملبہ ہے اس کو چوراہوں پر، روڈوں پر، سڑکوں پر اور اپنے گھر کے سامنے نہ ڈالیں، اپنے تھیلی میں رکھتے چلے جائیں، اور اس کے بعد کیا ہو کہ اپنے لے جا کے کہیں زمین میں دبا دیں، کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہے بیماریاں نہیں پھیلیں گی۔ اور پھر جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں بھانت بھانت کے لوگ ہیں، ہمیں سب کو خوش کرنا ہے۔ تہوار تو جوڑنے کا کام ہے، تہوار تو ایک دوسرے کو خوش کرنے کا کام ہے، اور خاص کر یہ قربانی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سارے بندے ہیں۔ الخلق عیال اللہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے انسان ایک کنبے کے مانند ہیں، ایک پریوار کے مانند ہیں، اس لیے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے یہ ملبہ ہم کو دبا دینا چاہیے، کھلا ہوا گوشت لے کر باہر نہیں جانا چاہیے، اس کے اوپر کپڑا ڈھک کر لے کے جانا چاہیے، ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب، دیکھا گیا ہے کہ ہر سال جو ہے بقرعید میں جب قربانی ہوتی ہے تو لوگ اس کا ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں، ان کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ان کا طریقہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے، اس میں اخلاص بھی ختم ہو جاتا ہے، تقوی الہیت بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ قربانی کا مقصد یہ بھی ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے۔ لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہاری قربانی کا یہ خون و گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، یعنی اللہ سے ہم کتنا ڈر رہے ہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے، یہ تھوڑی نہیں ہے کہ جانور ذبح کیا، بکرا ذبح کیا، بھینس ذبح کیا، ویڈیو بنایا ہمارا بکرا بہت بڑا ہے، دنیا دیکھ رہی نہیں، دیکھ نہیں رہی ہے، خوش نہیں ہو رہی ہے، کبھی کبھی اس سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے اپیل کریں گے، خاص کر اپنے نوجوان بھائیوں سے، کبھی بھی آپ ایسا نہ کیجئے کہ آپ فوٹو بنا کر آپ واٹس ایپ پہ ڈالیے یا یوٹیوب پہ ڈالیے یا سوشل میڈیا پہ ڈالیے، یہ سب غلط ہے، اس سے ہم مسلمانوں کو ضرور بچنا چاہیے اور بچنا ہے۔ اس کو شاشن اور پرشاشن بھی پسند نہیں کرتا ہے اور اسلام بھی پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں انہی جانوروں کی قربانی بھی کرنا چاہیے جو قربانی کے جانور یہاں ہمارے یہاں منظور ہیں، اس سے ہٹ کر غیر متعلق جو جن جانوروں کی پابندیاں ہیں ان جانوروں کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے